بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک وتعالی لئن شکرتم لازیدنکم ولئن کفرتم ان عذابی لشدید وقال اللہ تبارک وتعالی وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا صدق اللہ العظیم۔ محترم و مکرم و معزز خواتین و طالبات و معلمات، ہر ہفتے جیسے اصلاحی مجلس کی ترتیب ہوتی ہے، درمیان میں کچھ مصروفیات کی بنا پر تعطل بھی رہا، لیکن الحمدللہ آج دوبارہ سے وہ سلسلہ شروع ہوا ہے۔ اللہ رب العزت کے اس انسان پر بے شمار نعمتیں ہیں، بے شمار احسانات ہیں، اور اتنی نعمتیں اور اتنے احسانات اللہ پاک نے اس انسان پر دنیا میں فرمائے ہیں کہ ہم اور آپ یا کوئی بھی انسان اس کا تصور نہیں کر سکتا۔ اور اللہ پاک کی نعمتیں دنیا میں واحد وہ چیز ہے کہ جس کو شمار میں بھی نہیں لایا جا سکتا، اور قرآن کریم سے یہ بات ثابت ہے۔ اللہ پاک ارشاد فرماتے وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اگر تم اللہ پاک کی نعمتوں کو شمار کرنا بھی چاہو گے تو اس کو گنتی میں نہیں لا سکتے، تم اس کو شمار نہیں کر سکتے۔ ریت کے ذرات کو گننا ممکن ہو سکتا ہے، بارش کے قطرات کو گننا ممکن ہو سکتا ہے، لیکن اللہ پاک کی نعمتیں یہ وہ چیز ہے جس کو گننا ہی ممکن نہیں ہے، احاطہ شمار میں لانا ممکن نہیں ہے، اتنے اللہ پاک کے احسانات ہیں۔ اور اگر ہم ان نعمتوں کو دیکھیں تو سب سے جو بڑی نعمت ہے اللہ پاک کی، دیکھیں اللہ پاک نے ہمیں انسان بنایا، اشرف المخلوقات بنایا ہے۔ اللہ پاک کی بے شمار مخلوقات ہے دنیا میں، انسان بھی ہے، حیوانات بھی ہے، چرند ہے، پرند ہے، جنات ہے، حشرات الارض ہے، آبی مخلوقات ہے، بہت ساری مخلوقات ہیں، لیکن اس میں اشرف المخلوقات کسے قرار دیا گیا؟ یعنی اللہ پاک کی تمام مخلوقات میں سب سے مکرم، معزز، مشرف وہ یہ انسان ہے۔ اور قرآن کریم میں اللہ پاک ارشاد فرماتے وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ، اسی طرح اللہ پاک ارشاد فرماتے ہیں لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ، تمام مخلوقات میں سے افضل یہ انسان ہے، ورنہ حیوانات بھی اللہ پاک کی مخلوق ہے، درند، چرند، پرند سب اللہ پاک کی مخلوق، لیکن ان سب میں افضل، اعلیٰ، اشرف، اکرم یہ انسان ہے۔ اور اس اعتبار سے ہم خوش قسمت ہے کہ اللہ پاک نے ہمیں انسانوں میں پیدا کیا، ورنہ یہ ہماری کوئی اختیاری عمل بھی نہیں تھا، ہمارے اختیار میں بھی نہیں تھا کہ ہم خود سے اپنے آپ کو انسان بنا سکتے۔ تو یہ ہم پر اللہ پاک کی کرم نوازی ہے کہ اللہ پاک نے ہمیں انسانوں میں پیدا فرمایا۔ پھر اس کے بعد اللہ پاک نے انسان ہونے کے ساتھ ساتھ ہمیں نعمت ایمان سے نوازا ہے۔ لیکن انسان تو دنیا میں بہت ہے، مسلمان بھی ہے، کافر بھی ہے، مسلمان ہے، غیر مسلم بھی ہے، لیکن ہم اس اعتبار سے خوش قسمت ہے کہ اللہ پاک نے ہمیں ایمان کی دولت اور ایمان کی نعمت سے نوازا ہے۔ کیوں؟ آخرت کا جو معاملہ ہے اور آخرت کی جو نجات ہے یہ ایمان پر موقوف ہے۔ دنیا میں اگر کوئی کتنی ہی سہولیات کا حامل ہو، اس کو کتنی ہی راحتیں حاصل ہو، کتنی ہی سہولیات حاصل ہو، چاہے وہ پوری دنیا کی بادشاہت اس کے ہاتھ میں کیوں نہ ہو، پوری دنیا کے اسباب اور وسائل اس کے قبضے میں ہو، لیکن خدا نخواستہ اگر وہ نعمت ایمان سے محروم دنیا سے چلا گیا، وہ دنیا کا ناکام ترین انسان ہے۔ اس کے مقابلے میں دنیا کا ایک عاجز مسکین انسان جس کے بس میں دنیاوی اسباب کوئی نہیں ہے، جس کے پاس طاقت نہیں ہے، وسائل نہیں ہے، لیکن کلمہ طیبہ اس کے دل میں موجود ہے،
ایمان کی نعمت اس کے پاس موجود ہے، اور یہ ایمان کی حالت میں دنیا سے چلا جائے، یہ دنیا کا کامیاب ترین انسان ہے۔ تو ہم اور آپ اس اعتبار سے خوش قسمت ہیں کہ اللہ پاک نے ہمیں اشرف المخلوقات ہونے کے ساتھ ساتھ، انسان بنانے کے ساتھ ساتھ ہمیں نعمت ایمان سے بھی نوازا ہے۔ ہم مسلمان ہیں، اللہ پاک کے نام لیوا ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ اللہ پاک نے یہ بھی نعمت ہم پر فرمائی کہ ہمیں جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا فرمایا۔ جیسے تمام انبیاء میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مرتبہ اونچا اور افضل ہے، اسی طرح تمام امتوں میں آپ کی امت کی شان بھی اونچی ہے۔ تو ہم اس اعتبار سے اپنے آپ کو خوش قسمت سمجھتے ہیں کہ اللہ پاک نے ہمیں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی بنایا ہے۔ اور اس کے بعد اگر ہم دیکھیں تو اللہ پاک نے ہمیں صحیح سالم تندرست جسم دیا، صحیح سالم اعضاء دیے، دماغ ہمارا صحیح سالم تندرست ہے، ہاتھ پیر کان آنکھیں ناک تمام اعضاء صحیح سالم ہے۔ اس اعتبار سے بھی ہم خوش قسمت ہیں، اور اللہ پاک کا شکر ہم پر لازم ہے۔ ورنہ دیکھیں دنیا میں بہت سارے بیسیوں انسان ایسے بھی ہیں، بلکہ سینکڑوں ہزاروں لاکھوں ہوں گے، کہ جو جسمانی اعتبار سے کسی نقص کا شکار ہے، جسمانی اعتبار سے ان میں کوئی عیب یا کمزوری ہے، وہ من جانب اللہ ہے۔ ایک تو یہ حادثاتی طور پر انسان کسی عیب کا شکار ہو جائے، کمزوری یا نقص کا، لیکن بعض دفعہ پیدائشی طور پر بھی انسان کیا ہے، کسی معذوری کا شکار، اللہ پاک کے فیصلے ہیں۔ بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو بینائی کی نعمت سے محروم ہیں۔ ہر کام میں اللہ پاک کی حکمت ہوتی ہے۔ اللہ پاک حکیم ذات ہے، اس کا کوئی کام حکمت سے خالی نہیں، لیکن یہ اللہ پاک کی بہرحال بڑی نعمت ہے کہ ہماری آنکھیں صحیح سلامت ہیں۔ بہت سارے لوگ پیدائشی نابینا، دنیا کو دیکھنے سے محروم، اپنے ماں باپ کو کبھی نہیں دیکھا، اپنے بہن بھائیوں کو نہیں دیکھا، لیکن ہم بینائی کی نعمت سے مالا مال ہیں، جو چاہے دیکھ سکتے ہیں، جس وقت چاہے دیکھ سکتے ہیں۔ بہت سارے بچے ایسے پیدا ہوتے ہیں جو سماعت سے محروم، کوئی قوت گویائی سے محروم، بولنے سے محروم۔ ہم جب چاہے بولیں، جتنا چاہے بولیں، ہماری زبان کس طرح قینچی کی طرح چلتی ہے۔ سماعت ہم جو چاہے سن سکتے ہیں، اور اللہ پاک کا فضل ہے، اللہ پاک نے ذہنی صلاحیتیں صحیح اور تندرست عطا کی۔ ورنہ بہت سارے لوگ دنیا میں ایسے ہوتے ہیں، بھئی بچہ اب نارمل پیدا ہو گیا، یا کوئی ایسا نقص اس میں آ گیا پیدائش کے وقت کہ وہ اب نارمل ہو گیا۔ خدا نخواستہ اللہ پاک سب کی حفاظت فرمائے، سب اللہ پاک کی مخلوق ہیں، اللہ پاک کے بندے ہیں، لیکن یہ اللہ پاک کی بڑی نعمت ہے۔ ہمیں اس پر شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ پاک نے ہمیں صحیح اور تندرست دماغ دیا، ذہنی صلاحیتیں دی، حافظے کی قوت دی، سوچنے سمجھنے کی صلاحیتیں دی۔ کیا ہم ان نعمتوں پر اللہ پاک کا شکر ادا کرتے ہیں؟ ہاتھ پیر صحیح سلامت تندرست ہے۔ بہت سارے لوگ دنیا میں ایسے ہیں، کوئی چلنے کی نعمت سے محروم، کوئی ہاتھوں کی نعمت سے محروم، کوئی بولنے کی نعمت سے محروم، کوئی سوچنے سمجھنے کی صلاحیت سے محروم، لیکن یہ اللہ پاک کا کتنا فضل و کرم ہے۔ کیا ہم ان نعمتوں کا شکر ادا کرتے ہیں؟ قرآن کریم میں اللہ پاک ارشاد فرماتے ہیں لئن شکرتم لازیدنکم ولئن کفرتم ان عذابی لشدید۔ اگر تم شکر ادا کرو گے یعنی نعمتوں کا، اللہ پاک فرماتے ہیں لازیدنکم، تو میں ان نعمتوں میں اضافہ کروں گا، مزید دوں گا، لیکن وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ، لیکن اگر تم ان نعمتوں کی ناشکری کرو گے، کفران نعمت کرو گے، تو پھر میرا عذاب بہت سخت ہے۔ ناشکری یہ بہت بری صفت ہے، اور اللہ پاک ناشکر انسان کو پسند نہیں فرماتے۔ تو ہمیں ان نعمتوں کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ اور اس سے ہٹ کر کتنی نعمتیں اللہ پاک نے، تو میں نے چند موٹی موٹی نعمتیں بیان کی کہ اللہ پاک نے انسان بنایا، اشرف المخلوقات بنایا، پھر مسلمان صاحب ایمان بنایا، پھر حضور علیہ السلام کو امتی بنایا، صحیح سلامت اعضاء دیے، تندرست جسم دیا۔ اسی طریقے سے ہمیں اللہ پاک نے عزت کے ساتھ روزی دی، کسی کے آگے محتاجی نہیں ہے، ہاتھ پھیلانا نہیں ہے۔ حلال رزق کا ملنا یہ بھی اللہ پاک کی بہت بڑی نعمت ہے کہ انسان حلال رزق اللہ پاک انسان کو دے دے۔
اور باعزت طریقے سے انسان کو مل رہا ہے، یہ کتنی بڑی نعمت ہے۔ چین اور امن اور عافیت والی زندگی اللہ پاک نے عطا کی ہے۔ خدا نخواستہ انسان کسی حالات کا، مصائب کا شکار ہو جائے، اندازہ لگائیں، آپ اندازہ لگائیں کہ اس وقت ملک میں جو صورتحال ابھی گزشتہ دنوں سیلاب کی آئی، ہزاروں نہیں لاکھوں افراد بے گھر ہو چکے ہیں۔ ہم تو دیکھ کر آئے ہیں، چاروں صوبوں میں جانا ہوا، سفر ہوا، اپنی آنکھوں سے ہم نے حالات دیکھے، صورتحال دیکھی۔ اللہ پاک کا بہت شکر ادا کرنا چاہیے۔ ایسے لوگ ہیں رہنے کو چھت نہیں، گھر نہیں، سب کھلے آسمان تلے بیٹھے ہوئے ہیں، خود بھی، بیوی بچے بھی، چھوٹے چھوٹے بچے ہیں۔ کسی کو خیمہ مل گیا تو وہ خیمے میں ہے، کسی کو ترپال مل گیا تو وہ اس کے نیچے ہے، کوئی کھلے آسمان کے نیچے ہے۔ کھانا پینا بھی سب وہی ہے، سونا بھی وہی ہے۔ ہمیں اور آپ کو اپنا گھر ہے، گھر کی چھت ہے، راحت آرام ہے، نرم پلنگ ہے، آرام دہ بستر ہے، نعمتیں حاصل ہے۔ ہم ذرا ان کا بھی سوچ لیں، تھوڑی دیر کے لیے تصور کر لیں اگر ہم ان کی جگہ پر ہوتے۔ اور یہ تو اللہ پاک کے ہاتھ میں، قبضہ قدرت میں، انسان پر کسی پر بھی حالات آ سکتے ہیں۔ تو اللہ پاک نے ہمیں راحت اور آرام میں رکھا ہے، عافیت والی زندگی، اس پر بھی اللہ پاک کا شکر ادا کریں، زبانی شکر بھی ادا کریں۔ اور شکر کی ایک صورت یہ بھی ہے کہ جو اس وقت متاثر ہیں، ہم ان کا بھی خیال رکھیں، ان کی بھی خدمت کریں۔ یہ بھی اللہ پاک کی نعمتوں کا شکر ہوگا کہ میری ذات، میرا مال، میرا وقت، میرے اسباب، یہ مخلوق خدا کی خدمت میں استعمال ہو جائے، ان کو فائدہ پہنچانے میں استعمال ہو جائے۔ یہ بھی نعمت کی شکر کی ایک صورت ہے۔ تو عافیت اور امن کے ساتھ اللہ پاک نے جو ہمیں زندگی دی، صحیح سلامتی والی زندگی دی، کتنی بڑی راحت ہے۔ آج اگر آپ ہسپتالوں میں چلے جائیں، نمبر نہیں ملتا، بیڈ خالی نہیں ہے، ہسپتالوں میں انتظار کرنا پڑ رہا ہے۔ یہ کیوں ہے؟ بیماریوں کی بہتات، امراض کی بہتات۔ آپ اسپتال جا کے بھئی ہمارے اسپتال میں جگہ نہیں ہے، دوسرے میں جاؤ، وہاں جانے کے بھئی یہاں بستر خالی نہیں ہے۔ یہ اس بات کی علامت ہے نا کہ کتنے لوگ بیمار پڑے، کتنے لوگ اسپتال کے بستر پہ ہیں، کوئی ہفتے سے ہے، کوئی ہفتوں سے ہے، کوئی مہینوں سے ہے۔ لیکن اللہ پاک نے ہمیں صحت کی نعمت دی، اپنے گھر میں ہے، بچوں، بیوی بچوں کے ساتھ ہے، شوہر ساتھ ہے، عافیت کے ساتھ ہے، اپنے گھر میں رات گزار رہے ہیں۔ یہ کتنی بڑی نعمت ہے۔ کتنی مخلوق ایسی ہے جو کسی نہ کسی وجہ سے یا جرم میں جیل کی سلاخوں کے پیچھے ہیں، قید میں ہیں۔ اللہ پاک نے ہمیں اور آپ کو آزاد زندگی، آزاد فضا میں بسر کرنے کی توفیق دی۔ یہ سب کتنی نعمتیں اگر ہم اس کا شکر کریں۔ ہسپتال سے محفوظ رکھا، جیل تانے سے اللہ پاک نے محفوظ رکھا، عدالتوں سے اللہ پاک نے محفوظ رکھا، اور آئندہ بھی اللہ پاک ہم سب کو محفوظ فرمائے۔ عافیت والی زندگی اللہ پاک ہم سب کو نصیب فرمائے۔ اسی لیے ہمارے بزرگوں نے، علماء نے لکھا ہے کہ جب بھی دعا مانگے انسان اللہ پاک سے عافیت مانگے، عافیت۔ اللہم انی اسألک العفو والعافیہ والمعافاة الدائمہ فی الدین والدنیا والآخرہ۔ دین، دنیا اور آخرت کی عافیت اللہ پاک سے مانگے، انسان عافیت والی زندگی اللہ پاک سے مانگے۔ اور موجودہ حالات کے اعتبار سے کس قدر فتنوں کا دور ہے، ہم اور آپ اس کا اچھی طرح اندازہ لگا سکتے ہیں۔ نئے نئے فتنے اٹھ رہے ہیں، آئے دن نئے نئے فتنے اٹھ رہے ہیں، نئی نئی شکلوں میں اٹھ رہے ہیں۔ یہ بھی قرب قیامت کی علامات ہے نا کہ فتنے ایسے برسیں گے جیسے بارش کے قطرے، پے در پہ بارش کے قطرے آتے ہیں نا ایک کے بعد ایک، تو فتنے ایسے آئیں گے۔ روز صبح اٹھتے ہیں نیا فتنہ منتظر، نیا فتنہ منتظر۔ اور آج کل ایک نیا فتنہ اٹھایا ہے، اللہ پاک ہمارے ملک کی اور ہمارے ایمانوں کی حفاظت فرمائے۔ ٹرانسجینڈر بل پاس کیا جا رہا ہے، اس کے لیے راہ ہموار کی جا رہی ہے، اور یہ اللہ پاک کے عذاب اور قہر کو دعوت دینے کے مترادف عمل ہے۔ اب جانتی ہیں نا کہ ٹرانسجینڈر بل کا کیا معاملہ ہے۔ زیادہ تفصیلات میں تو نہ جانے کا وقت ہے، نہ ہمیں زیادہ علم ہے۔ بس صورتحال یہ ہے کہ دیکھیں اللہ پاک نے انسان کی تخلیق فرمائی ہے، کسی کو اللہ پاک نے مرد بنایا ہے، کسی کو اللہ پاک نے عورت بنایا ہے، یا پھر صنف ثالث بنایا ہے۔ تو یہ اللہ پاک کی تقسیم ہے، یہب لمن یشاء اناثا ویہب لمن یشاء ذکور۔
لیکن آج ایک محنت اور کوشش باطل کی طرف سے یہ ہو رہی ہے کہ خود انسان کو یہ حق دیا جائے اور اس کو یہ اختیار دیا جائے کہ مرد یہ اگر مطالبہ کرنا چاہے کہ مجھے عورت ڈکلیئر کر دیا جائے، میں عورت ہوں، اور عورت یہ مطالبہ کرے، خواہش کا اظہار کرے کہ مجھے مرد ڈکلیئر کیا جائے، تصور کیا جائے، میں آئندہ سے مرد کہلاؤں گی، تو اس کو یہ حق حاصل ہوگا۔ اللہ پاک کی تخلیق کے ساتھ مذاق، اللہ پاک کی تخلیق کے ساتھ بھیانک قسم کا مذاق چل رہا ہے۔ دیکھیں اللہ پاک کا ہر کام حکمت والا ہے۔ مرد کو اللہ پاک نے مرد بنایا، عورت کو اللہ پاک نے عورت بنایا ہے۔ مرد اب چاہ رہے کہ اللہ پاک کی یہ تخلیق میں اس پر راضی نہیں ہوں، مجھے یہ تخلیق پسند نہیں، مجھے عورت سمجھا جائے۔ عورت چاہ رہی ہے مجھے مرد سمجھا جائے، اور باقاعدہ اس کے لیے آپریشن کروائے جاتے ہیں، سرجریاں کروائی جاتی ہے، مرد عورت بنتا ہے، عورت مرد بنتی، یہ کیا مذاق چل رہا ہے؟ اور باقاعدہ تحقیقات ہوئی ہے کہ درخواستیں آئی ہیں ہزاروں، کئی ہزار درخواستیں مردوں کی آئی ہیں کہ انہوں نے مطالبہ کیا ہے کہ ہمیں عورت ڈکلیئر کیا جائے، کئی ہزار درخواستیں عورتوں کی طرف سے آئی ہیں جنہوں نے مطالبہ کیا ہمیں مرد ڈکلیئر کیا جائے۔ اب آپ بتائیں یہ اللہ پاک کی تخلیق کے ساتھ مذاق ہے یا نہیں؟ آج ہم مغرب سے اور باطل سے یہ چیزیں سیکھ رہے ہیں، اور یہ کوشش ہو رہی ہے کہ ہمارے اس پیارے اسلامی جمہوریہ پاکستان جو اسلام کے نام پر بنا ہے اور لاکھوں لوگوں کی جان کی قربانی دے کر حاصل ہوا، اس میں آج یہ تماشا اور مذاق بنا دیا جائے، اللہ پاک کے فیصلوں کو مذاق بنا دیا جائے، اللہ پاک کے احکامات کا تمسخر اڑایا جائے۔ قوم لوط پر کیا عذاب آیا؟ یہ ہم جنس پرستی کے لیے راہ ہموار کی جا رہی ہے، ہم جنس پرستی کہ مرد مرد سے خواہش پوری کرے، عورت عورت سے، یہ سب اس کے لیے کوششیں ہو رہی ہیں، اور چاہا جا رہا ہے کہ اللہ پاک کا عذاب اس ملک کی طرف آئے۔ اللہ پاک سے توبہ استغفار کرنا چاہیے، معافی مانگنی چاہیے اپنے گناہوں پر۔ کیا مذاق آج چل رہا ہے؟ اور اس دن میں نے کہیں پڑھا، باقاعدہ تحقیق کے ساتھ آیا کہ بعض ممالک میں، بیرون میں کئی لوگوں نے کیا کیا ہے، اپنے آپ کو جانور ڈکلیئر کروایا ہے۔ یہ تو انسان کی بات ہو رہی تھی نا کہ مرد اپنے آپ کو عورت اور عورت اپنے آپ کو مرد، اور وہاں یہ مذاق بھی ہوا ہے باقاعدہ کہ کئی مردوں نے اپنے آپ کو کتا ڈکلیئر کروایا کہ ہم کتے ہیں، انسان نہیں ہے، اور انہوں نے اپنے جسم کو اسی طرح باقاعدہ گدوایا اور سرجریاں کروائی اور اپنے آپ کو کتے کی شکل و صورت دی، اور چاروں پیروں پر چلتے ہیں، آواز کتے کی نکالتے ہیں۔ اور بعض ایسے بھی ہیں کہ انہوں نے کسی کے ہاتھ میں اپنا پٹا دیا ہے اور آدمی اس کو رسی سے لے کر جا رہا ہے۔ ایسے بھی ہیں جس نے اپنے آپ کو بلی ڈکلیئر کروایا کہ میں بلی ہوں، اور لاکھوں روپے خرچ کر کے، ڈالر یا پاؤنڈ، سرجری کروا کے اپنے آپ کو بلی کی شکل دیے۔ یہ انسان ہونے پر آج راضی نہیں، مرد اپنے مرد ہونے پر راضی نہیں، عورت اپنے عورت ہونے پر پشیمان ہے۔ یہ اللہ پاک کی تخلیق کے ساتھ مذاق نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ یہ بدترین مذاق ہے اللہ پاک کی تخلیق کے ساتھ۔ یہ اللہ پاک کے عذاب کو دعوت دینے کے مترادف عمل ہے۔ آج ہم کس طرف جا رہے ہیں، کس رخ پہ جا رہے ہیں، اور یہ ہمارے ملک میں یہ مذاق چل رہا ہے۔ یہ کوششیں ہو رہی ہیں کہ اس طرح کا قانون پاس کیا جائے باقاعدہ، اور بے حیائی کا بالکل راستہ عام کر دیا جائے، ناجائز طریقے سے اپنی خواہشات پوری کی جائے۔ تو یاد رکھیں پھر قوم لوط کے ساتھ جو ہوا تھا، خدا نخواستہ کہیں اللہ پاک غصے میں آ کر، ناراض ہو کر قوم لوط والی سزا ہمیں نہ دے دے۔ اجتماعی طور پر توبہ استغفار کی ضرورت ہے، اجتماعی طور پر آج ذہن سازی کی ضرورت ہے۔ الحاد اور بے دینی تیزی سے پھیل رہی ہے، لوگوں کے ذہنوں میں دین سے دوری پیدا کی جا رہی ہے، اور یہ کوششیں آج چل رہی ہیں کہ لوگوں کو ان کے مذہبی رہنماؤں سے، علماء سے، صلحاء سے کاٹ دیا جائے، ان کا رشتہ، ان کا اعتقاد اپنے علماء سے، اپنے بڑوں سے کاٹ دیا جائے، ان کو شکوک اور شبہات کا شکار کیا جائے، ان کو بدزن کر دیا جائے۔ آج باطل کی یہ محنت ہو رہی ہے، تو ظاہری بات ہے نا کہ ایک ریوڑ جب جا رہا ہوتا ہے بھیڑ بکریوں کا، تو جب اس کی رکھوالی نہ ہو یا رکھوالا نہ ہو تو بھیڑیا جتنا چاہے اس کو چیر پھاڑ لیتا ہے،
اور جیسے ہی وہ اپنے رکھوالے سے کوئی بکری الگ جانور الگ ہوتا ہے فوراً بھیڑیا اس کو شکار کر لیتا ہے۔ آج اس امت کے نوچنے کے لیے بھیڑیے تیار بیٹھے ہیں، لیکن ان کے راستے میں رکاوٹ کون ہے؟ اہل علم، علماء، صلحاء، یہ مشائخ، یہ مساجد، یہ دینی مدارس، یہ خانقاہیں، یہ مکاتب، یہ ان کے راستے میں آج رکاوٹ ہے۔ وہ نہیں چاہتے کہ ہمارا طبقہ، مسلمان طبقہ، یہ اہل علم سے، علماء سے جڑے، مساجد سے اور مدارس سے ان کا مضبوط تعلق قائم ہو، کیوں یہ دینی مدارس ایمان کی حفاظت کے قلعے ہیں۔ تو آج ملک میں جو محنتیں ہیں ان علماء کی، صلحاء، مشائخ، مساجد، مدارس، دعوت و تبلیغ، یہ ان کی محنتیں اور برکتیں ہیں، اللہ پاک نے ہمیں محفوظ رکھا ہے۔ خدا نخواستہ جس دن عوام کو کاٹ دیا گیا ان محنتوں سے، پھر وہ بڑے ہی ہلاکت والا دن ہوگا۔ تو ایک درخواست یہ ہے کہ اپنے ان مساجد، مدارس کے ساتھ، اہل علم کے ساتھ، دینی مجلسوں کے ساتھ، علمی حلقوں کے ساتھ مضبوطی سے جڑے رہیں، خود بھی آپ جڑی رہیں، اپنے گھر کے مردوں کو بھی جو ہے اس کی ترغیب دیں، جوڑا رکھیں۔ بھئی آپ مسجد جائیں، آپ درس میں بیٹھیں، آپ بیان میں بیٹھیں، آپ کورس میں داخلہ لیں، یہ چیز جو ہے یہ ضروری ہے۔ آج جو طوفان بدتمیزی برپا کیا جا رہا ہے وہ اسی وجہ سے، تاکہ اس ملک میں بے دینی پھیل جائے، لوگ اللہ پاک کو بھول جائے، اپنے پیارے پیغمبر کو بھول جائے، ان کی تعلیمات کو پس پوش ڈال لے۔ بے حیائی کو آج فروغ دیا جا رہا ہے۔ یہ الحمدللہ ہر میدان میں اللہ پاک کا فضل ہے، چاہے وہ مذہبی میدان ہے، دینی مدارس، مساجد، مکاتب، دعوت و تبلیغ، یا چاہے سیاست کا میدان ہے، ہمارے علماء کی محنتیں ہیں، اہل علم کی برکتیں اور محنتیں ہر میدان میں، کہ وہ باطل کے خلاف ایک رکاوٹ ہے، ایک آہنی دیوار ہے، سد سکندری ہے۔ تو درخواست یہ ہے کہ ایک تو اہل علم سے، مدارس سے، مساجد سے اور اس تعلیم و تعلم کے حلقوں سے جڑے رہیں، اور دوسرا یہ کہ توبہ استغفار کرے، اللہ پاک کی طرف رجوع کیا جائے اجتماعی طور پر۔ جو انسان جس درجے میں گناہ کے اندر خدا نخواستہ مبتلا ہے وہ اس پر توبہ استغفار کرے اللہ پاک کے حضور، توبہ تائب ہو۔ اور تیسری چیز، اللہ پاک نے جو نعمتیں دی ہیں ان نعمتوں پر اللہ پاک کا شکر ادا کیا جائے، اور شکر کی ایک صورت تو یہ شکر لسانی ہے کہ انسان زبان سے بھی کثرت سے الحمدللہ الحمدللہ، جو نعمت ہو الحمدللہ، یا اردو میں اللہ تیرا شکر ہے۔ عملی شکر کیا ہے؟ کہ ان نعمتوں کو نیکی اور اطاعت والے کاموں میں استعمال کیا جائے، اللہ پاک کی دی ہوئی نعمتوں کو اللہ پاک کی نافرمانی میں استعمال نہ کیا جائے، گناہوں کے کاموں میں استعمال نہ کیا جائے، چاہے وہ نعمت مادی ہے، چاہے وہ نعمت حسی ہے، یا نعمت روحانی ہے، کسی بھی اعتبار سے۔ جسمانی نعمتیں ہیں، آنکھ، کان، ناک، کوئی غلط استعمال نہ ہو، گناہ کے کام میں استعمال نہ ہو۔ رزق کی نعمتیں ہیں، مادی نعمتیں ہیں، کوئی اللہ پاک کی نافرمانی میں غلط کام میں استعمال نہ ہو، تو اللہ پاک کو شکر بھی ادا کریں۔ اللہ پاک مجھے اور آپ سب کو صحیح عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔